السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنوین کا سبق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج دو زبر کی جو تنوین ہے اس کی عملی مشق جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کلمات کی صورت میں۔ تو میں یہ کلمات پڑھوں گا، ہر کلمہ کے بعد کچھ دیر رکوں گا، وقفہ دوں گا، اس میں آپ بھائیوں نے بھی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے اور اپنی اصلاح جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ سارے اسباق کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھائی قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ عملاً، آپ دیکھیں عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر، میم کے اوپر بھی زبر ہے۔ اب ہم نے زبر والے سبق کے اندر کہا تھا کہ زبر والے حرف کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے۔ عملاً، عملاً ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے، عملاً نہیں، اور نہ عاملاً ایسے بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ عاملاً، نہ عاملاً، ٹھیک ہے؟ یہ ساری غلطیاں ہیں۔ اس کو لمبا نہیں کریں گے، نہ اس کو لمبا کریں گے۔ زبر والا حرف، جو بھی ایسا حرف آپ کے سامنے آئے جس کے اوپر یہ زبر پڑی ہو، اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ عملاً، بشرا، سلما، بلدا، اسفا، حرما۔ اب دیکھیں یہ را جو ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر، را کے اوپر زبر ہو تو اس را کو کیا کریں گے؟ پر کریں گے، موٹا کریں گے۔ اب اس کو ہا، یہ غلط ہوگا، موٹا حرف نہیں ہے، باریک ہے، اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کا جو ساؤنڈ ہوگا، اس کی جو آواز ہوگی وہ باریک ہی ہوگی، اس کی موٹی ہوگی۔ دیکھو او، اب او یہ موٹی ہو گئی ہے، او، ٹھیک ہے؟ حرما، عرضا، ثمنا، یہ سیٹی کی آواز نہ یہاں ہے، ثمنا، حسنا، طبقا۔ اب دیکھیں یہ طا اور قاف، فرسٹ اور لاسٹ جو ہے یہ یعنی کہ موٹے حروف ہیں، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ باریک حرف ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ شروع والا اور اینڈ والا حرف جو موٹا ہے، درمیان والا باریک ہے، تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، تاکہ وہ باریک حرف بھی موٹا نہ ہو جائے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح اگر باریک حروف آس پاس ہیں، درمیان میں موٹا ہے، تو اس موٹے حرف کا بھی خیال رکھنا ہے کہیں وہ باریک نہ ہو جائے۔ اچھا جی، طبقا، قصصا، صاد کی موٹی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، قصصا، سفہا، ابدا، بطرا، عجبا، احدا، وسطا، مغضا، رغدا، مثلا، جنفا، عددا، ملكا، وطرا، رشدا، حرجا، اجلا، ولدا، مرحا، اذن۔ اچھا جی، اب جو سمجھنے والی بات یہ ہے اس تختی مشق کے اندر، یہ دیکھیں عملاً،
اگر یہاں ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا جو ہے وہ اس کا قاعدہ ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، یہ زبریں، دو زبریں پڑی ہوئی ہیں، یہاں ہم ایک زبر کو ہٹا دیں گے اور ایک الف کے مقدار اس کو لمبا کر دیں گے۔ دیکھیں ایک زبر کو ہٹائیں گے تو کیا بنے گا؟ عملن کی بجائے لا، اس کو ہم عملا نہیں، عملا، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے۔ بشغ، ٹھیک ہے، ثمنن، اس کو کیا پڑھیں گے وقف کی صورت میں؟ ثمنا، مرضن، مرضا، ملکن، وقف کیا ہوگا؟ ملکا، وطرن، وقف کی صورت میں وطرا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہدایت پر۔ جوڑ اور تنوین، یہ جو کہ دو زبر کی خوب مشق کرائیں، ٹھیک ہے جی، اس کی آپ خوب مشق کریں۔ جوڑ تو ہم اس کے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روانی کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، روانی کے ساتھ اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ تمام کے تمام بھائی جو ہیں وہ ناظرہ تو تھوڑا بہت پڑھے ہوں گے، اس لیے وہ جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جوڑ ہوتے ہیں، جن کو پہچان نہیں ہوتی ہے کلمات کی، تو اگر اس طرح کا کوئی بھائی ہے تو وہ جوڑ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ایک میں صرف جوڑ کر دیتا ہوں۔ اس کو جوڑ جب کرنا ہے، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یہ آواز بعد میں، ہا کی آواز کیا ہے؟ ہا۔ را زبر را، اب دونوں کو ملا کے پہلے کیا تھا؟ ہا، پھر کیا آتی آواز؟ را، ہا را، میم دو زبر من، کیا بنے گا؟ حرامن، اسی طرح سارے کلمات کو۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ موٹے جو حروف ہیں، یہ جو موٹے حروف ہیں، جو میں نے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو جو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو گول دائرہ لگا کر بتلایا تھا کہ یہ موٹے حروف ہیں، تو یہ جو ہیں آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے 7 حروف جو ہیں یہ موٹے حروف ہیں، ہر صورت موٹے ہوں گے، ہر حال میں موٹے ہوں گے، کبھی بھی باریک نہیں پڑھے جائیں گے، تو یہ ان کو آپ نے خوب موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، قاعدہ نمبر 3۔ اچھا جی، جب را پر زبر، ایک ذہن میں بات رکھیں، بات ذہن میں یاد رکھیں، اس کو جو اپنی جو ہے نا وہ حافظے میں محفوظ کر لیں کہ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر کیا ہو؟ زبر، خواہ وہ زبر ہو، دو زبریں ہوں یا کھڑی زبر ہو، یعنی کہ زبر ہو، زبر کی آگے اقسام، دو زبریں یا کھڑی زبر، تو اس را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 4، دو زبر والے کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ جیسے سلمن پر وقف کریں تو اسے سلما، جنفن کو جنفا، عملن کو عملا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ دو زبر کی تنوین کا جو ہے وہ باب ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو ہے نیا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔